انشاءاللہ سیرہ سیشن میں ہمارا جو 18th سیشن ہے اس میں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ابسینیا کی دو ہجرت ہم نے لاسٹ 2 کلاسز میں دیکھی تھی کہ ہجرت حبشہ میں صحابہ کرام جو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت اور اللہ کے حکم کے مطابق جو سورہ روم کی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس میں پناہ لے، اس طرح کی آیتیں نازل ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے نا کثرت کی تعداد میں ہجرت کرتے ہیں، پہلی ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد میں وہ واقعہ پیش آتا ہے جو سورہ نجم کا ہم نے دیکھا تھا، اس کے بعد پھر واپس جو ہے نا وہ افواہ پھیل جانے کے بعد میں بہت سارے لوگ واپس آتے ہیں اور پھر تکلیف کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ٹارچرز کا، تو پھر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں اور بہت ساری تعداد میں جو ہے نا پھر سیکنڈ ہجرت حبشہ پیش آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک ہم نے دیکھا تھا۔ اب حالات کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو اس مکی دور میں ہم تصور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت ہجرت کر چکی تھی، تقریباً 80 کی تعداد جو ہم نے پڑھی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہو گیا ہے، یعنی جو لوگ باقی رہ گئے تھے مکہ میں وہ کسی نہ کسی کی پناہ میں تھے، یعنی کوئی جیسا کہ اسپانسرشپس کا میں نے سمجھایا تھا کہ کوئی بھی ان کو اپنی پناہ میں لے لیتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر زیادتی نہیں کی جا سکتی تھی، یا پھر یہ بڑے والے لوگ تھے یعنی پوزیشن والے لوگ تھے، پھر ان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ تو قریش ایک کشمکش کے میدان میں پہنچ چکے تھے، ایک کشمکش کے عالم میں وہ لوگ محسوس کر رہے تھے، لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے یعنی نماز کے لیے اور عبادتوں کے لیے جو ہے نا اسی طریقے سے اپنا معمول جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت بہت ہی 2 پیارے انسیڈنٹس پیش آئے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے یہ 2 سوالوں کا ہم جواب دیکھ لیتے ہیں، وہ 2 انسیڈنٹس، بڑے انسیڈنٹ سے پہلے کیا ابسینیا میں یعنی حبشہ میں جب مسلمان تھے تو کیا وہاں پر لوگ اسلام قبول کرے تھے؟ اس کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لٹرلی حبشہ ایک مسلم کنٹری نہیں بن گیا تھا until and unless after 60 years of یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد میں جو ہے نا حبشہ کے اوپر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے، اسے آکوپائی کر لیتے ہیں، تب جا کر وہ ایک مسلمان کی جگہ مسلمان کنٹری کی حیثیت سے پیش ہوا تھا۔ لیکن بیفور دیٹ جب ہجرت کی غرض سے گئے تھے تو صرف اور صرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا یعنی کہ صحابہ کرام کے اخلاق سے متاثر ہو کے کچھ لوگ جو ہے نا انسپائر ہو کر اسلام کی طرف آئے تھے، لیکن لٹرلی زیادہ تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس تھوڑے بہت ہوئے تھے، ٹھیک، اور وہ مسلمان کنٹری بھی نہیں قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک پیش آیا تھا واقعہ اسی دوران میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ یہ ابو سفیان کی جو ہے نا دختر تھے یعنی ڈاٹر تھے، تو ان کے شوہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن میں چچیرے بھائی ہوتے ہیں یعنی کزن بردر تھے، تو ان کا وہاں پر کسی وجہ سے جو ہے نا ٹریولنگ کے دوران میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حبشہ میں انتقال ہو جانے کے بعد میں حضرت ام حبیبہ وہاں پر انشاءاللہ ابھی ہم ان کے تعلق سے بھی پڑھیں گے، تو ام حبیبہ کا جو ہے نا وہاں پر تنہا رہ جاتی ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے نا رشتہ بھیجتے ہیں اور نجاشی کے انڈر میں جو ہے نا یعنی نجاشی کیونکہ ان کے خلافت میں تھے، ان کے کنٹری میں ام حبیبہ رہائش پذیر تھے یعنی وہاں پر رہ رہے تھے، تو اسی غرض سے جو ہے نا وہاں پر نجاشی اپنے انڈر میں لے کر مہر پے کر کے پھر حضرت ام حبیبہ جو ہے نا وہاں سے ٹریول کر کے، تو یہ 2 چیزیں تھیں جو حبشہ میں واقعات پیش آئے تھے۔ اس کے بعد میں نجاشی کے تعلق سے بھی کچھ معلومات ہمیں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نجاشی نے اسلام قبول کیا نہیں کیا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کو ہڈن رکھا تھا، لیکن جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، غیب کی نماز جنازہ، جو کہ ایک فقہی مسئلہ ہوتا ہے، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ پہلی بار جو ہے نا نماز جنازہ غیب میں نجاشی کی پڑھائی تھی جب ان کے انتقال کا جو ہے نا سنتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو حبشہ کے ریلیٹڈ میں ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہجرت حبشہ جبھی بھی
موضوع آئے گا اور جب بھی اس تعلق سے ہم کو سوچ آتی ہے تو یہ کچھ ایونٹس ہیں جو ہم کو پتا ہونا چاہیے. اب واپس آتے ہیں ہماری مکہ کی زندگی کی طرف. یہ تو وہاں کا ٹریول کرنے والوں کے ساتھ کا واقعات تھے، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ جیسا کہ مکہ ایک دم خالی ہو چکا تھا اور گنے چنے لوگ وہاں پر رہ گئے تھے، اور کفر اور قریش کا جو ظلم اور ستم تھا وہ اپنی پیک پر تھا. تو پیک پر رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں پر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جا کر جو ہے نا اپنی عبادتیں ایز اٹ از رکھ رہے تھے. اس وقت کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہے نا ابو جہل آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کا واقعہ پیش آتا ہے اور بہت برے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق جو ہے نا عبادت کر رہے تھے، کچھ بھی مطلب نقصان نہیں، کچھ بھی آرگیومنٹس نہیں، کچھ بھی نہیں، صبر کے ساتھ اپنا معاملہ پیش کر رہے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت طواف کے دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، مشرکین کے پاس سے گزرتے ہیں، تو وہ مشرکین جو قریش وہاں پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں طاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی غرض سے، تو وہ لوگ تانا زنی کرنا شروع کرتے تھے، یعنی کرٹیسائز کر دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی نوز باللہ ایسے کئی جو ہے نا غلط الفاظ سے وہ مخاطب کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرہ چینج ہو جاتا ہے متاثرات، بلکہ منہ سے الفاظ کوئی نہیں نکلتے، لیکن تکلیف کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے چہرے کے تاثرات بن جاتے ہیں، آپ کے چہرے سے صاف نمایاں ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے پھر سے گزر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں. تو اس وقت کے واقعے میں کیا ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش یہ جو تھا ابو جہل رہتا بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے. تو وہ بدتمیزی سے پیش آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا نوز باللہ جو ہے نا ایک تکلیف کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی پتھر اٹھا کر جو ہے نا نوز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چہرے سے پیشانی سے خون بھی بہنے نکلتا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے جو ہے نا اس کا جواب دیے بغیر نکل جاتے ہیں اور برے الفاظ میں لقب میں پھر پکارتا بھی ہے. تو اس کے بعد یہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک صفا کے قریب میں رہنے والی ایک لیڈی رہتی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے، اور دیکھ لینے کے بعد میں جو ہے نا اور یہی واقعے کا اور ایک بھی روایت اس طریقے سے ہے جو حضرت عمرو بن زبیر سے بیان ہے کہ انہوں فرماتے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کا واقعہ پیش آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی محیط آ گیا، اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا ہے. اتنے میں ابو بکر آپ پہنچتے ہیں. انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اسی واقعے کو اور ایک انداز میں حضرت اسما بیان فرماتی ہیں کہ ابو بکر کے پاس ایک چیخ پہنچتی ہے کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ. وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھی، یعنی ان کے بال بنے ہوئے تھے اس طریقے سے. لیکن جب وہ واقعے سے گزر کر واپس آتے ہیں تو حضرت اسما فرماتی ہیں کہ آپ کے سر کے بالوں کو اگر کوئی چھوتا، یعنی چھونے سے ان کے بال سر کے نکل رہے تھے. یعنی ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا کتنی زیادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف پہنچائی گئی تھی. بہرحال یہ تمام واقعات پیش آتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا، یعنی ایوری انسیڈنٹ کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. تو اس واقعے کے بیچ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی، یعنی کہ ایک بہت بڑے انسان جس کا دائرہ اسلام میں آنا ہمارے اسلام کے لیے اور جو ہے نا مسلمانوں کے لیے ہمت کا باعث تھا، وہ واقعہ پیش آتا. کیسا ہوا؟ حضرت حمزہ جو اکثر و بیشتر جو ہے نا شکار پر گئے ہوئے رہتے ہیں، ان کو شکار کا شوق رہتا ہے، اور ایک دم نوجوان گبرو اور اس زمانے کے لائک ون آف دا اسٹرانگیسٹ پرسن کنسیڈر کیے جاتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جب گھر پر آ جاتے ہیں اور یہ بھی 6 ہی نبوی کا واقعہ ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ صفا پہ نزدیک رہنے والی لیڈی کیا کرتی ہے، ان کو جا کر یہ تمام واقعات پیش کرتے ہیں.
کہ تم کیسے چچا ہو, تمہارے جو ہے نا بیٹے کو تکلیف تمہارے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی گئی اور تم خاموش ہو, اور جو ہے نا تم کیسے لیڈر ہو, ایسے الفاظ میں جو ہے نا ان کو پرووک کرتی ہے کہ تم اپنے لوگوں کو جو ہے نا سپورٹ بھی نہیں کر پاتے ہو. یہ ساری حرکات جو ہے نا ابو جہل کی اور ان کے ساتھیوں کی بتا دیتی. حضرت حمزہ بہت زیادہ غصے میں بھڑک اٹھے اور یہ قریش کے سب سے طاقتور مضبوط جوان کنسیڈر کیے جاتے تھے, اور ماجرا سن کر کہیں جو ہے نا سیدھا ایک لمحے کے رکے بغیر جو ہے نا سیدھا جو ہے نا وہ طے کر لیتے ہیں کہ ابو جہل کو جا کر ٹھیک سے مرمت کریں گے. اور جیسے ہی وہ چنانچہ اب مسجد حرم میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد میں ابو جہل سے ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا جذبات کے عالم میں وہ ایک بول دیتے ہیں, یعنی جوش اور جذبات کے عالم میں ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ تم میرے بھتیجے کو اسی لیے تکلیف دیتے ہو کہ وہ اللہ اور اس طریقے کے جو ہے نا ایمان کی دعوت دیتا ہے. تو یاد رکھو, تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں اور میں بھی اسی کے دین میں اسلام قبول کر چکا ہوں یا کر لیتا ہوں. تو اس کے بعد میں یہ کیا ہے, آرگومنٹس کے دوران میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ تو ایک جذباتی معاملہ تھا, یعنی ایک اپنے بھتیجے کی محبت کی شدت کے عالم میں انہوں وقتی طور پر بول دیتے ہیں, لیکن بعد میں کھلے دل سے جب ان کو اسلام کی پھر دعوت دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری چیزیں سمجھاتے ہیں, تو سبحان اللہ جو ہے نا وہ پھر اسلام کے سچ میں دل سے قبول بھی کر لیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام میں بہت زیادہ قوت بخشتے ہیں. اور یہ جنگ جو ہے نا ان کا جو شہادت پیش آتی ہے, وہ شہادت کے دوران میں جو ہے نا ان کا ایک لقب بھی مل گیا تھا جس کا نام تھا ان کو ایک لقب بھی دیا گیا تھا کہ وہ جو ہے نا چیف آف مارٹریز قرار دیے گئے تھے, یعنی کہ تمام شہداء میں سے جو ہے نا ان کو لیڈ کیا گیا تھا. سبحان اللہ. اور ان کے بہت سارے کارنامے ہیں, وقتاً فوقتاً ہم ان کو دیکھیں گے, لیکن فار ٹائم بینگ یہاں پر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مکہ میں فرسٹ جو انرجی ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسلام کو قوت ملی تھی, وہ کیوں ملی تھی؟ حضرت حمزہ کے تھرو ملی تھی. حضرت حمزہ کون تھے؟ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے, اور وہ عمر میں بالکل زیادہ بڑے نہیں تھے, یعنی 4-5 سال کا ہی فرق بتایا جاتا ہے, لیکن یہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ قریش کے رہنے کی وجہ سے, اور قریش کی جو ہے نا یہ ڈھیلی پڑ گئی تھی, یعنی کہ وہ لوگ ایک دم گھبرا گئے تھے کہ حضرت حمزہ کا اسلام میں داخل ہونا یعنی کہ ان لوگوں کی قوت کم ہونا اور مسلمانوں کی قوت زیادہ ہونا قرار دیا گیا تھا, کیونکہ یہ ان کے ابو طالب کے بعد میں یہ سیکنڈ سپورٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ قوت والا ملا تھا. یعنی ایک دم حالات بالکل 360 ڈگری میں چینج ہونے والے تھے حضرت حمزہ کے دائرے اسلام میں آنے کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑا سپورٹ تھا. اب امیجن کہ وہ تکلیف کا دور, ٹارچر کا دور تھا, اس کے بعد میں حبشہ کی ہجرت پیش آتی ہے, اس کے بعد میں دھیرے دھیرے یہ لوگ اپنی تکلیف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے کچھ بھی نہیں بولے, لیکن دھیرے دھیرے اللہ کی مدد شامل حال ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد میں سیکنڈ واقعہ ان کے اسلام لانے کے بعد میں جو سیکنڈ بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے وہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا یہ بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے, آپ تمام اس سے جانتے ہوں گے, لیکن ایک بار ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آلریڈی ہم لوگ ان کے بارے میں اشرا مبشرہ میں پڑھ چکے ہیں, لیکن کیونکہ بات آئی ہے تو ہم لوگ ان کے تعلق سے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جو بنی عدی کے جو ہے نا اس سے بلونگ کرتے تھے, اور وہ بھی قریش کے اور قریش کے ہی ڈسینڈنٹ میں تھے, یعنی انہی کے جو ہے نا قبیلے میں شمار کیے جاتے تھے. فزیکلی انہوں بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اور بہت زیادہ اسکلفل تھے, اور چرواہے کا بھی کام کرتے تھے اور ٹریڈنگ کا بھی کام انجام دیتے تھے, اور مجموعی طور پر ایک بہت زیادہ قوت والے انسان کنسیڈر کیے جاتے تھے. آپ کے مزاج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت زیادہ یعنی ایک شیر دل انسان کنسیڈر کیے جاتے تھے, لیکن ان کے اندر جو ہے نا جس طریقے سے ایک سختی تھی, آن دا ادر ہینڈ
ادر ہینڈ بہت زیادہ نرمی بھی پائی جاتی تھی، یعنی سیم لائک کوکونٹ، باہر سے جتنے سخت تھے اسلام لانے کے بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً وہ رد و عمل پیش آتا ہے، لیکن اس کی پھر ندامت میں پھر وہ اس سے بہتر کام کر گزرتے تھے. اسی طریقے کے جو ہے نا ان کی شخصیت تھی. اس کے بعد میں ان کو بات کرنے کا سلیقہ تھا، اور بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے مکہ کی زندگی میں جو ہے نا، تو ان میں سے حضرت عمر بھی ایک تھے جو اچھے پڑھنے والے تھے، اچھا بات کرنے کا سلیقہ تھا، اور جو ہے نا لوگوں سے گفتگو کرنے کا انداز تھا. اور آگے جا کر ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کے اندر جو ہے نا قرآن میں نازل فرمائی تھی. بہرحال ایک سیکنڈ شخصیت کا اسلام دائرہ اسلام میں آنے کا واقعہ پیش آتا ہے امیڈیٹلی ود ان شارٹ پیریڈ، یعنی 4-5 days یا 1 or 2 weeks کے اندر ایگزیکٹلی نہیں پتا، کہیں جگہ پر 1 week لکھا ہوا ہے، کہیں 4 days لکھا ہوا ہے. بہرحال حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ پیش ہوتا ہے. یہ واقعہ کیسا پیش ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ یعنی جذباتی شخص تھے، اور وہ ایک مرتبہ اصل واقعہ قبول اسلام ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان اسٹیپ وائز داخل ہوا تھا. وہ اپنی آرات بھی تھی، آپ بھی تھی بتاتے ہیں کہ میرے دل میں ڈائریکٹلی اس دن جس دن سورہ طٰہٰ پڑھی گئی تھی اس دن سے پہلے میرے دل میں ایمان گھر کرنے لگا تھا. وہ کیسا واقعہ ہے بہت غور سے سننا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یعنی ایک رات میں مجھے گھر میں جو ہے نا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا یا میں بے چینی محسوس کر رہا تھا، تو میں کیا کرا خانہ کعبہ کے پاس جا کر بیٹھا تھا. اس وقت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. تو انہوں کیا سوچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھے تو حضرت عمر ابھی اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے، تو انہوں چاہتے ہیں کہ چلو اس شخص کو جو ہے نا نقصان پہنچایا جائے، ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے. تو انہوں چاہتے ہیں جا کر کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ حاقہ کی تلاوت فرماتے رہتے ہیں. امیجن، حرم کا مقام ہے، کعبۃ اللہ ہے، رات کی گہرائی سناٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. یعنی کہ ہم عام لوگ بھی اگر رات میں طواف کرتے ہیں تو ایک دل کا سرور اور عالم کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، کیا ہوتی ہے، ہم اسے اچھے سے محسوس کرتے ہیں. فجر سے پہلے جا کر اگر ہم طواف کرتے ہیں تو obviously ایک عجیب سا ایک سرور کا ماحول محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پر تو نبی خود دو عالم کے جو رحمت للعالمین ہیں وہ خود تلاوت فرما رہے ہیں، اور آپ کے منہ سے وہ اس وقت کی تلاوت بہرحال وہ ایک بہت زیادہ لذت آمیز اور سکون کا باعث رہی ہوگی، جو حضرت عمر کے دل کے اوپر دستک دے رہی تھی. تو حضرت عمر وہاں پر فرماتے ہیں کچھ کنورزیشن، دیکھیے اللہ ان آیتوں کا جواب دیتا ہے. حضرت عمر دل میں سوچتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ کی آیتیں نازل کرتے جاتے ہیں. کیسا ہو رہا ہے واقعہ، تھوڑا سا امیجن کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس وقت خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر قرآن سننے لگے اور اس کی تعریف اور حیرت زدہ رہ گئے. ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں یعنی اپنے دل میں یہ سوچا کہ اللہ کی قسم یہ شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلٍ مَا تُؤْمِنُونَ. یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. امیجن، یعنی حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں نازل ہوتے جا رہے ہیں. کیا یہ شاعر ہے؟ قرآن جواب دے رہے ہیں یہ کسی شاعر کا کام تو نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جی میں کہا کہ او ہو یہ تو کاہن ہے، کاہن یعنی غیب کا علم جانے والا. تو لیکن اتنے میں پھر وہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلٍ مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. یعنی نہ ہی یہ کاہن ہے، اور جو ہے نا اس کا ترجمہ دیکھیے، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کلام ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں بھی اور ایک آیتوں کا تذکرہ ملتا ہے دوسری کتابوں میں بھی کہ پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ کس کی طرف سے آیتیں ہیں، یعنی کاہن بھی نہیں ہے پھر شاعر بھی نہیں ہے، دونوں باتوں کا ریجیکشن ہوا. پھر یہ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟
تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اگلی آیت میں ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو یعنی امیجن کریے حضرت عمر دل میں خیال کرتے جا رہے ہیں اور آیاتوں سے جواب دے رہے ہیں، یعنی کہ اتنی پرسوز انداز میں جو ہے نا ایمان جو ہے نا دل پر دستک دے رہا تھا۔ لیکن اس وقت جو وقت ہدایت ابھی نہیں پہنچا تھا، لیکن ایک ایمان کی ایک کرن جو ہے نا دل میں کہیں نہ کہیں گھر کر چکی تھی۔ یعنی فرسٹ حضرت عمر جب بھی اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس واقعے کو ضرور کوٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ کرن جو میرے دل میں داخل ہوئی تھی اسی وقت۔ لیکن طبیعت کی سختی کی وجہ سے اور ماحول کا اثر کی وجہ سے اور تمام جو ہے نا اثرات کی وجہ سے وہ ابھی اپنے دل سے پوری طریقے سے اپنے آپ کو ہدایت طلب یعنی ہدایت یافتہ نہیں محسوس کرے اور دل سے کلمہ نہیں بولے۔ لیکن کیا ہوا؟ آفٹر سم ٹائم کیا ہوا؟ ان کو پھر سے وہ جو ہے نا جوش اور جذبات چڑھ جاتے ہیں کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا معاملہ ختم ہی کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے نیت سے کیا کرتے ہیں؟ وہ تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ تو گھر سے جب تلوار لے کر نکلتے ہیں تو راستے میں کیا ہوتا؟ ایک صحابی رہتے ہیں حضرت نعیم بن عبداللہ بول کے، انہوں ملتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر یعنی ایک شخصیت مشہور تھی مکہ میں کہ یہ تو غصے اور غضب کے اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھان لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں کہ حضرت نعیم بولتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں ان کو قتل کرنے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد میں اچھا تم قتل کرنے جا رہے ہو، تو اس وقت جو ہے نا انہوں کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم جو ہے نا حضرت عمر پھر بولتے ہیں تو سوری نعیم بولتے ہیں کہ تم ادھر جانے کا بدل پہلے اپنے گھر کی تھوڑی سی خبر لو، پتہ ہے تمہاری بہن اور بہن بھی جو ہے نا تمہارے دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سن کر حضرت عمر غصے سے بے قابو ہوتے ہیں، جسٹ ٹو ڈسٹریکٹ وہ بھی جو شخص ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ کہیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح میں پہنچ نہ جائے اور کچھ غلط نہ کر جائے، تو ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو بولتے ہیں اپنے گھر جاؤ اور اپنے بہن اور بہنوی کی ان سے تھوڑا سا تم دیکھ لو، ان سے بات کر لو بول کے۔ تو جب وہ ان کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت فاطمہ بن خطاب جس کا نام تھا ان کی بہن کا، ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر تو ہے نا حضرت خباب بن ارد جس کا بارے میں ہم پچھلے میں پڑھے ہیں ٹارچرز کے دوران میں کہ ان کو اس طریقے سے ٹارچر دیا گیا تھا، ان کا فیٹس جو باڈی فیٹ سے میلٹ ہو کے جو ہے نا آگ بجھ رہی تھی، اتنی تکلیف دہ حالات سے نکل کر ابھی وہ حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوی کو علم سکھانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی قرآن کی آیتیں ڈسکس ہو رہی تھی، قرآن سکھایا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت عمر وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تو